بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز حاجت پڑھنا سیکھیں۔ نماز حاجت کیسے پڑھنی چاہیے؟ صلاۃ الحاجت پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ صلاۃ الحاجت کی کتنی رکعتیں ہیں اور کیسے پڑھیں گے، اور یہ نماز کس وقت پڑھ سکتے ہیں؟ یہ تمام باتیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، جنہیں جان کر آپ کو اور ہمیں انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہوگا۔ محترم ناظرین، نماز حاجت کیسے پڑھنی چاہیے؟ صلاۃ الحاجت پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کی تفصیل مکمل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ صلاۃ الحاجت یا نماز حاجت پڑھنے کی بہت زیادہ برکتیں اور فضیلتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کی تعلیم فرماتے تھے۔ اگر آپ کسی جاب یا انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں تو آپ صلاۃ الحاجت پڑھ کر جائیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے جائیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو کامیابی حاصل ہوگی۔ اس طرح اگر آپ کسی بیماری میں مبتلا ہیں، اگر آپ نے کسی سے قرض لینا ہے، وہ تنگ کر رہا ہو، قرض واپس نہیں دے رہا ہو، یا کوئی بھی مسئلہ ہو، تو آپ نے صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ جل شانہ سے دعائیں مانگیں اور اس کام کو جائیں گے تو انشاءاللہ وہ مسئلہ یا کام ہر صورت میں آپ کی منشا کے مطابق پورا ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم سے کسی شخص کو کوئی حاجت پیش آئے، ضرورت پیش آئے، چاہے وہ حاجت اللہ پاک کے متعلق ہو، چاہے وہ حاجت کسی بندے سے متعلق ہو، جس کو کوئی حاجت پیش آئی ہے وہ اچھی طرح سے وضو کرے، پھر اس کے بعد وہ 2 رکعت نماز حاجت پڑھے، پھر اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا کرے، پھر میرے اوپر درود شریف بھیجے، اور اس کے بعد پھر اپنی حاجت اللہ جل شانہ سے مانگے۔ جس نے ایسا کر لیا، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ پاک اس کی حاجت کو پورا کریں گے۔ محترم ناظرین، اگر ہماری حاجت پوری نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری وضو میں، نماز میں یا مانگنے میں کوئی کمی رہ گئی ہے، جو ہماری حاجت پوری نہیں ہو رہی۔ کوئی بھی حاجت ہو، اولاد کے لیے ہو، رزق کے لیے ہو، شادی کے لیے ہو، کوئی دکھ یا پریشانی ہو، یا کسی انسان سے متعلق کوئی حاجت ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ نماز حاجت پڑھ کر اللہ جل شانہ سے مانگو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نظریہ اور عقیدہ بتایا کہ اگر ہمیں کسی انسان سے بھی کام ہے، یہ سبب ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کا دل نرم کر دے گا اور وہ شخص آپ کی حاجت کو پورا کرے گا۔ اگر جب آپ اللہ سے مانگ کر جاؤ گے، پھر چاہے تمہیں کسی آدمی سے قرض ہے، وہ استغنائے نفس کے ساتھ تمہیں یہ چیز نصیب ہو جائے گی۔ اگر آپ اللہ سے نہیں مانگو گے تو اس شخص کے سامنے آپ کو دبنا پڑے گا، جھکنا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے کسی مجبوری پہ آپ کسی سے کچھ مانگتے ہیں، وہ اپنے رویے یا زبان سے ایسا کچھ بول دے جس سے آپ کو ناگواری ہو۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں چاہیے کوئی حاجت ہو تو تم سب سے پہلے اچھی طرح وضو کرو، صرف نام کا وضو نہ کرے، فرائض مستحب مکمل ادب کے ساتھ کرے۔ اس وقت تمہارا یہ نظریہ یہ ہو کہ اگر میں منہ دھو رہا ہوں تو یہ میرے گناہ دھل رہے ہیں، تاکہ تم پاک صاف ہو کر اللہ جل شانہ کے سامنے کھڑے ہو۔ جس طرح سے آپ ظاہری پاکی حاصل کرتے ہو، اس طرح سے باطنی پاکی بھی حاصل کرو۔ وضو اور غسل کے اندر یہ جان ہے کہ اگر اس کو صحیح طریقے سے ادا کیا جائے تو یہ تمہاری باطنی پاکی کا ذریعہ بنتا ہے۔ تم نیت کرو کہ اگر میں ہاتھ دھو رہا ہوں، منہ دھو رہا ہوں، بازو دھو رہا ہوں، سر کا مسح کر رہا ہوں یا پاؤں دھو رہا ہوں تو میرے گناہ دھل رہے ہیں اور میں پاک صاف ہو گیا ہوں۔ بسم اللہ کے وضو کرو، طہارت کی نیت کرو، قبلہ رخ ہونے کی کوشش کرو، بیٹھ کر وضو کرنے کی کوشش کرو۔ ان تمام آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جب کوئی شخص وضو کرے گا تو پھر کام بنے گا۔ اللہ پاک کے دربار میں ہم درخواست پیش کرنے جا رہے ہیں۔ دنیا کا نظام ہے کہ اگر آپ نے کسی کو درخواست دینی ہے تو آپ درخواست پر اپنے قوائف اور متعلقہ کام لکھتے ہیں۔ اگر اس درخواست میں غلطی یا کمی کوتاہی رہ جائے تو درخواست واپس کر دی
دی جاتی ہے کہ ان قوائف و قواعد کے مطابق آپ نے درخواست جمع نہیں کروائی۔ اس طرح اللہ جل شانہ کے دربار کے بھی آداب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آداب بتائے وہ ادب ہے۔ اللہ سے لینے کا طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے وہ ادب ہے۔ ہم سب اللہ کے محتاج ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو محتاج سمجھیں گے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور یقین اور امید کے ساتھ آؤ کہ ہم اللہ کے دربار میں کھڑے ہیں اور میری ضرورت کو صرف اللہ ہی پوری کریں گے۔ دنیا کے دربار میں جب ہم کسی کے پاس کام جاتے ہیں تو ہم اس کی خوشامد کرتے ہیں۔ اللہ کے دربار میں مایوسی کی کیفیت کے ساتھ مت آؤ۔ ہم مسلمان ہمیشہ اللہ جل شانہ کی ذات سے پر امید رہتا ہے۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد پاک ہے کہ اگر مجھ سے کوئی چیز مانگنی ہے تو دو شرائط پوری کر کے آؤ۔ مجھ ہی سے مانگو، کسی اور سے مت مانگو۔ اگر تمہاری کسی بندے سے بھی حاجت ہے تو پہلے مجھ سے پوچھو۔ جب تم مجھ پر بھروسہ کر کے وہ حاجت پیش کرو گے، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ تم میرے دربار میں آداب کے ساتھ آؤ، یقین اور بھروسہ کے ساتھ آؤ، دیکھو میں تمہاری کیسے حاجت پوری کروں گا۔ جب اللہ سے مانگنے لگو گے تو ایک ایک لفظ سمجھ کر پڑھو اور مانگو، تو دیکھو اللہ تمہاری حاجت کیسی پوری فرمائیں گے۔ جب آپ نماز حاجت پڑھ کر اللہ سے دعا مانگنے لگو تو سب سے پہلے اللہ جل شانہ کی حمد یعنی الحمدللہ پڑھو، اس کے بعد درود شریف پڑھو، اس کے بعد اپنی حاجت اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو، اس کے بعد پھر درود شریف پڑھو، پورے یقین اور بھروسے کے ساتھ مانگو تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی ہر حاجت ضرور پوری ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، صلاۃ الحاجت کی کتنی رکھتے ہیں اور کیسے پڑھیں گے اور یہ نماز کس وقت پڑھ سکتے ہیں؟ صلاۃ الحاجت کسی بھی وقت پڑھی جا سکتی ہے سوائے مکروہ اوقات کے۔ مکروہ اوقات میں نمبر 1 صبح صادق سے لے کے طلوع آفتاب تک، نمبر 2 زوال کا وقت، نمبر 3 عصر کی نماز سے لے کے غروب آفتاب تک۔ یہ 3 مکروہ اوقات ہیں جن میں کوئی بھی نفل نماز ادا نہیں کی جا سکتی۔ صلاۃ الحاجت کی 2 رکعتیں ہیں۔ سب سے پہلے آپ نیت کریں گے اور نیت صلاۃ الحاجت کی کریں گے اور اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لیں گے۔ سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے، اس کے بعد اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی، پھر اس کے بعد آپ کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد رکعت مکمل کر کے اسی طرح دوسری رکعت بھی مکمل کریں گے۔ جیسا کہ ہم 2 نفل پڑھتے ہیں ویسے ہی نماز پڑھیں گے۔ صرف نیت کرتے وقت صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اور اپنا مسئلہ پیش کریں، اور دعا آداب کے ساتھ کرنی چاہیے۔ دعا میں بہت سارے لوگ غفلت کر جاتے ہیں، غفلت کی دعا کرتے ہیں، جیسا کہ پھر ہم کہتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی، کہ الفاظ تو ہماری زبان پر ہوتے ہیں لیکن ہمارا دھیان اور یقین کہیں اور ہوتا ہے۔ دعا کے قبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ ہاں میری دعا قبول ہو گئی، اور پوری توجہ کے ساتھ دعا کریں۔ دعا کے آداب میں سب سے پہلے اللہ کی حمد بیان کریں، جیسا کہ سورۃ الحمدللہ کی حمد ہے۔ اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود بھیجیں۔ پھر آپ کا جو بھی مسئلہ ہے وہ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں پیش کریں اور پھر درود پاک پڑھ لیں۔ یہ دعا کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ اس طریقے سے دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ عز و جل ضرور دعا قبول کریں گے۔